روایات میں 7 خصوصیات ہیں جو عبد بننے کے لیے ضروری ہے. یہ ہم اپنے اوپر داری کریں، انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں ہم بھی عبداللہ ہوں، تاکہ اپنے وجود سے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ بہت ضروری. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ تقوی جو ہے وہ اپنے نفس میں اس طرح وہ حاصل کرتا ہے، وجود میں ڈالتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ورع کے مقام پر لے کر آتا ہے. ورع جو ہے وہ تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ہے، یعنی اور اوپر والی ڈگری ہے کہ جہاں انسان محارم الہی کو چھوڑ دیتا ہے. جو حرام ہے بس خدا نے کہہ دیا، اب کوئی اس میں توجیہ نہیں ہے، نہیں میری نیت یہ تھی، میرا وہ یہ تھا، یہ ایسا نہیں ہے. بس حرام ہے حرام. حتیٰ شبہ بھی ہے، یعنی شاید کوئی گڑبڑ ہو تو بھی نہیں جاتا، کیونکہ شبہے انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے انسان بعض اوقات، جیسے کہ میں نے آپ کی پہلی ایک مجلس میں کہا نا کہ لذت کے لقمے انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جاتے. اس لیے شبہ، آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ میں گناہ میں گر جاؤں گا تو اس جگہ پہ مت جائیں، اس چیز کو نہ دیکھیں، اس کام کو نہ سنیں، بہانہ نہیں کریں، خدا کے اس حکم کے آگے بہانے نہ کریں. دوسری خصوصیت کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، خاموش عبد. کیونکہ جب یہ بولتا ہے تو ہی تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کس کا ہے. جب آدمی دنیا میں بول رہا ہوتا ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کیا فرماتے ہیں؟ A man is behind his tongue. انسان اپنی زبان کے پیچھے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. بہت خوبصورت ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، اچھی خوشبو لگایا ہوا ہے، لیکن جب کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو اندر سے کتنا خوشبودار ہے. کیا ہے؟ زبان، خاموشی. اور جو خاموش رہتا ہے یعنی بغیر ضرورت کے نہیں بولتا، خدا اس کے دل سے حکمت جاری کرتا ہے. اب انسان ہر وقت بولتا رہے وہ بھی فضول. اور یہ بولنا آج کے زمانے میں زبان سے نہیں ہے. آج کل آپ کی زبان کیا ہے؟ آپ کا موبائل ہے. اب مجھے تو نہیں پتا اب آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اگر کوئی چیز بھیج رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زبان ہے. کیا بھیج رہے ہیں؟ آپ بولے میں تو سارا دن بولتا ہی نہیں مولانا صاحب، لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر بیٹھا رہتا ہوں، اس پہ چیزیں فارورڈ کرتا ہے. یہ بھی بول رہا ہے. کیا بھیج رہے ہیں؟ ہر چیز نہ بھیجیں، فضول چیز نہ بھیجیں، پرانک نہ بھیجیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں انسان کے قلب میں قساوت پیدا کرتی ہیں. زبان. آیت اللہ عظمہ بہجت نے نجف میں کئی عرصے خاموشی کا روزہ رکھا، چپ رہے. تبھی آپ دیکھیں آج ان کی شخصیت، آج ان کا کمال کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. تیسری چیز، خوف خدا میں انسان جو ہے وہ گریہ کرے. کیا میری زندگی میں خوف خدا ہے؟ خشیت الہی ہے؟ کیا میں رات کو خلوت میں یا کسی وقت میں مجھے ہوتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا ایک دن، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، پروردگار رحم کر، یہ ہڈیاں ساتھ نہیں دیں گی، دنیا میں ذرا سا درد ہوتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں قبر میں فشار قبر کو کیسے برداشت کروں؟ وہ خوف خدا. انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، خدا پھر بھی پردے لگا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کے سامنے دنیا میں جو آپ آج کل واقعات دیکھتے ہیں، آج کل تو غیرت ختم ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ ہر چیز، بھائی کوئی برائی ہے، ہر برائی کو تھوڑی دنیا میں بتانا ہوتا ہے آپ نے. یعنی انسان اتنا غیرت اس کی مر گئی ہے کہ وہ برائی کو، گندگی کو بھی دنیا کو بتا رہا ہے. کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ اصل خوف خدا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی شخص پتہ نہیں کیا کر لے. بہت بڑے عالم دین تھے، رات کو محرم کی مجلس پڑھ کے، عاشورہ ہو گیا تھا، عاشورہ کی مجلس پڑھ کے تہران کے سڑک سے گزر رہے تھے. تو اپنے ڈرائیور کو بولا کہ فلانی جگہ رکو. کہاں؟ جہاں
غلط نیت سے خاتون باہر کھڑی ہوتی تھی. اب یہ ڈرائیور کہنے لگے پتہ نہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں. خاتون کھڑی ہوئی تھی, ان کے پاس گئے, اپنے پورے 10 دن کا جو ہدیہ تھا وہ نکالا اور اس خاتون کو دیا. دیکھو میں تمہیں خرچے کے پیسے دے رہا ہوں اور میرے حلال کی کمائی ہے, آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. یعنی گناہوں کو دبایا جاتا ہے, معاشرے کی اصلاح کی جاتی ہے. یہاں ہم اپنے معاشرے میں ہر چیز فارورڈ ہو رہی ہے. خوف خدا نہیں. وہ عالم دین کہتے ہیں میں کچھ عرصے کے بعد کربلا گیا, کچھ سالوں کے بعد حرم سے باہر نکلا تو ایک شخص آیا, وہ کہا کہ میری زوجہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں. جیسی میں وہاں گیا, باحجاب خاتون تھی, مجھے دیکھ کے گریہ کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. میں نے کہا بی بی رو کیوں رہی ہیں؟ بولے امام کی زیارت پہ آئی ہیں, خیریت کیا ہو گیا؟ کہا میں وہی خاتون ہوں جس کو آپ نے عاشورہ والے دن ایک لفافہ دیا تھا. اصلاح, خوف خدا ہو, انسان اگلے کے لیے بھی خوف رکھتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت والے دن, یہ بھول چکا ہے, یہ غلطی پر ہے, اس کے لیے بھی توبہ مت کریں. لیکن ہم عزیزان محترم, چوتھی چیز, انسان جو ہے وہ اپنی خلوت میں بھی حیا کرتا ہے. خلوت میں یعنی تنہائی میں بھی وہ حیا کرتا ہے. وہ انسان, شاید میں آپ کے سامنے بہت پریٹینڈ ٹو بی اے گڈ پرسن, لیکن تنہائی میں کیا ہوں, وہاں ضروری ہے. اس کا احترام تنہائی میں ہے. یہاں تو میں آپ کے ڈر سے کوئی غلطی نہیں کر رہا, لیکن اپنی خلوت میں آپ تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اور اگر اپنی خلوت میں حیا کر رہا ہوں تو پھر صرف اس کی خاطر کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے. پانچویں چیز, انسان جو ہے وہ اپنے شکم پر کنٹرول رکھے. پہلے میں گفتگو ان موضوعات پہ کر چکا ہوں, اس لیے بہت زیادہ اس پہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد چھٹی چیز کہ دنیا سے محبت نہ ہو, آخرت اور خدا سے صرف اسے محبت ہو, اور اپنے جو اللہ کے بندے ہیں ان سے بھی وہ محبت کرے, تاکہ یہ محبت اسے خدا کی طرف لے کے جائے. یہ میں بہت جلدی سے, وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا, میں ورنہ اس پہ سب پہ گفتگو کرتا. خوب یہ بندگی اپنے اندر پیدا کرے, عبد خدا بنے.